بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے 3 چیپٹر اپنے الحمدللہ کمپلیٹ کر لیے ہیں اور جو چیپٹر نمبر 4 ہے وہ انفارمیشن سے ریگارڈنگ ہے. اور انفارمیشن کا جو ٹاپک ہے انفارمیشن شوڈ بی ایکوریٹ، انفارمیشن اور ڈیٹا میں کیا ڈفرینس ہے، یہ چیزیں آپ نے MA1 میں سر لقمان سے کافی ڈیٹیل میں پڑھ لی ہیں. اور چونکہ وہ ایک بڑا زبردست اور بڑا فل فلیج جو ٹاپک ہے وہ اویلیبل ہے یوٹیوب پر اور آپ آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں، لہٰذا ڈپلیکیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے میں وہ والا جو چیپٹر ہے اسکپ کر رہا ہوں. اس میں بالکل چھوٹا سا ٹاپک ہے ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، یہ والا اس کی جو ٹائپس ہیں انفارمیشن سسٹم کی وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. بہرحال اگر اس میں آپ کو ڈیٹا میں انفارمیشن میں یا انفارمیشن کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کیا ہے اس کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ وہ جو لیکچر ہے وہ دوبارہ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. MA1 والی جو پلے لسٹ ہے اس میں آپ کو وہ مل جائے گا. لہٰذا ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ ہے اسٹیک ہولڈرز. اسٹیک ہولڈرز ان اے بزنس آرگنائزیشن، یہ ایک بڑا کامن ورڈ ہے، آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا کہ اسٹیک ہولڈر کون ہے. تو اس کی ڈیفینیشن پہلے میں مینشن کرتا ہوں ادھر، پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں. جی بچے، اسٹیک ہولڈر کی ڈیفینیشن میں نے مینشن کی کہ اینی باڈی ہو کین افیکٹ اور کین بی افیکٹڈ بائی این آرگنائزیشن از نون ایز اسٹیک ہولڈر. تو بچے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی پرسن جو ایک بزنس آرگنائزیشن سے افیکٹ ہو سکتا ہے یا ایک بزنس آرگنائزیشن کو افیکٹ کر سکتا ہے وہ اس کا اسٹیک ہولڈر کہلائے گا. اس کو ایک اور ڈیفینیشن سے سمجھیں. Anybody who have any type of any interest in any organization is considered as his stakeholder. بچے اگر آپ کا کسی بھی بزنس آرگنائزیشن میں کسی بھی قسم کا کوئی انٹرسٹ ہے تو جب آپ کا کوئی انٹرسٹ ہوگا کسی بزنس آرگنائزیشن میں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. جب ہماری کوئی دلچسپی ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں تھوڑا سا افیکٹ کرتی ہے. تو بالکل ایگزیکٹلی ادھر بھی اگر کوئی انسان، کوئی انڈیویجول، کسی پرسن کا کسی بزنس آرگنائزیشن میں کوئی انٹرسٹ ہوگا تو وہ یا تو اس سے افیکٹ ہوگا یا اس کو افیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ افیکٹ کسی فائنینشیل سینس میں ہونا ہے یا کوئی لازمی ہے کوئی بڑے لیول پر وہ اس کو کوئی اس سے ایشو ہو. بچے یہ کسی چھوٹے لیول پر بھی ہو سکتا ہے، آپ کی دلچسپی بھی کسی آرگنائزیشن میں ہو سکتی ہے، آپ اس کے ساتھ ٹرانزیکشن کریں یا نہ کریں، دیٹ از سم تھنگ ایلس. ٹرانزیکشن کرنا یہاں پر کمپلسری نہیں ہے. سو اسٹیک ہولڈرز کی ڈیفینیشن کوئی بھی انسان جو کسی آرگنائزیشن سے افیکٹ ہو سکتا ہے یا اس کو افیکٹ کر سکے، دیٹ از نون ایز اسٹیک ہولڈر. جی کلیئر ہے سر؟ یہ اوکے، یہ اوکے جی گڈ، ویل ڈن. کون کون اویلیبل ہے؟ ہیزر اینڈ شویز. جی اوکے. بچے میں فائنلی بتا دوں دوبارہ فائنل ورڈکٹ ایک بڑا ایزی لینگویج میں آپ کو بتا دوں کہ اینی باڈی ہو ہیو اینی ٹائپ آف اینی انٹرسٹ ان اینی آرگنائزیشن از کنسیڈرڈ ایز اسٹیک ہولڈر. یہ چیز آپ نے نہیں بھولنی، بڑا ایزی ڈیفینیشن ہے اس کی، یہ والی بھی اور دوسری بھی اگر آپ کو دونوں یاد رہیں گی تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. ابھی ہم ٹائپس دیکھتے ہیں. جی there are 3 types of stakeholders. Number 1 internal, number 2 connected and number 3 external. نام سے ظاہر ہے کہ انٹرنل سٹیک ہولڈرز وہ لوگ جو ایک آرگنائزیشن کے یا ایک کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل مینیجرز، ڈائریکٹرز،
and implies. بچے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ایک کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں. مینیجر بھی کمپنی کے اندر رہ کے کام کرتا ہے, ڈائریکٹر بھی اور امپلائیز بھی. ان کا جو ایریا آف اسپین ہے, ان کی پاور جو ہے, ان کی اتھارٹی جو ہے وہ ایک کمپنی کے اندر ہوتی ہے. تو اب یہ اسٹیک ہولڈر کس طرح بنے؟ مینیجرز نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے, ڈائریکٹرز نے اسٹریٹجک لیول کی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, مینیجرز نے ٹیکٹیکل یا آپریشنل لیول کی ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے, امپلائی نے ڈے ٹو ڈے آپریشنز کرنے ہیں, کام کرنے ہیں. تو یہ تینوں ایک آرگنائزیشن کو افیکٹ کر سکتے ہیں. اور آرگنائزیشن سے افیکٹ بھی کس طرح ہوتے ہیں؟ انہوں نے سیلریز, بونسز وغیرہ لینے ہوتے ہیں, پے, ویجز, اسٹیٹس, یہ ساری چیزیں انہوں نے لینی ہے. تو یہ ایک آرگنائزیشن سے افیکٹ بھی ہوں گے اور اس کو افیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر تو یہ لوگ اچھے طریقے سے کام کریں گے, اپنی ڈیوٹیز, اپنے ٹاسک, اپنے گولز اچھے طریقے سے فلفل کریں گے ایک آرگنائزیشن میں, جو کلیکٹیو گولز ان کے ہوتے ہیں. ہم نے پہلے دن پڑھا کہ آرگنائزیشن میں کلیکٹیو گولز ہوتے ہیں. اگر تو وہ اچھے طریقے سے فلفل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک بزنس آرگنائزیشن کو اچھی نہج پر پہنچایا, ایک بزنس آرگنائزیشن کو بڑھایا, اس کی سکسیس میں ہیلپ فل ہوئے, مینز افیکٹ کیا. اور اگر انہوں نے اپنے ٹاسک صحیح طریقے سے فلفل نہیں کیے تو بھی انہوں نے ایک آرگنائزیشن کی تباہی میں کردار ادا کیا. یہ تو انہوں نے آرگنائزیشن کو افیکٹ کیا. اب یہ کس طرح ہوں گے اس سے افیکٹ؟ اگر تو آرگنائزیشن ان کو ٹائملی سیلریز پے کرے تو ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا, ان کا جو بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ چلتا رہے گا. لیکن آرگنائزیشن اگر ان کو ٹائملی سیلریز پے نہیں کرتی, بونس پیز وغیرہ ان کو ٹائملی نہیں پے کرتی, تو ڈیفینیٹلی ان کا لائف سٹائل تب بھی ایک آرگنائزیشن سے افیکٹ ہوگا. جی انٹرنل اسٹیک ہولڈرز کلیئر؟ جی بچے رسپانس کر دیا کریں ذرا ٹائملی جب بھی میں کویسچن پوچھتا ہوں, تاکہ پتہ چلتا رہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں یا میں مزید ایکسپلین کر دوں. جی دین کم کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈرز. اس کے بارے میں ایک یاد رکھیے گا کہ یہ وہ والے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو نارملی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی بھی فارم میں, ایک آرگنائزیشن میں. یہ انویسٹر ہوتے ہیں. اب انویسٹمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ شیئر ہولڈرز, سپلائرز, customers and finance providers. جی شیئر ہولڈرز کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈر ہوں گے. کنیکٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جڑے ہونا کسی چیز کے ساتھ. سو آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, لیکن ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ نارملی انویسٹمنٹ کسی نہ کسی فارم میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوگی. شیئر ہولڈرز نے کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک آرگنائزیشن کے شیئر پرچیز کیے ہوتے ہیں, اونر ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے, تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن میں انویسٹمنٹ کی ہے, اپنا فائنانس, اپنا پیسہ آرگنائزیشن میں انجیکٹ کیا ہوا ہے, تو دیٹس وائی وہ شیئر ہولڈر. اچھا جی ہم نے ابھی انٹرنل تک پڑھا تھا, اس کے بعد انٹرنیٹ کی ڈسکنیکٹیوٹی آ گئی تو ہم نے دوبارہ کنیکٹ کیا. اچھا جی نیکسٹ ٹائپ از کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈرز. کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈرز کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ وہ والے اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے آرگنائزیشن میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ کی ہوگی کسی بھی جی ادھر کوئی کوشچن ہے؟ اچھا کسی بھی فارم کی آرگنائزیشن میں انویسٹمنٹ ہوگی. ان کی ایگزامپلز میں نے لکھی, شیئر ہولڈر, سپلائرز, کسٹمر اینڈ فائنانس پرووائڈر. اب ان کا جو باری باری ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن میں اسٹیک ہولڈر کس طرح بنتے ہیں. جی شیئر ہولڈرز نے شیئرز پرچیز کیے ہوتے ہیں ایک کمپنی میں, اپنی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, فائنانس انجیکٹ کیا ہوتا ہے, اور اس فائنانس کے تھرو انہوں نے ایک آرگنائزیشن کے شیئرز لے کر اس کی اونرشپ لی ہوتی ہے. سو یہ ایک آرگنائزیشن کو افیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اپنا پیسہ واپس نکال لے, اگر وہ شیئر اپنے سیل کر دیں, تو ایک آرگنائزیشن کو اس ٹائم فائنانس کی ضرورت ہو تو اس کو پیمنٹ واپس کرنی پڑ جائے, تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کو فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکوڈیٹی کی پرابلم آ سکتی ہے. وہ بھی افیکٹ کس طرح ہوتے ہیں, ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے, ڈیویڈنڈز وغیرہ, یہ ساری چیزیں وہ کس طرح لیتے ہیں. سو افیکٹ کرنا یا ہو جانا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, اور یہ اس کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی. اب سپلائرز یہ بھی بالکل سیم کرائٹیریا ہے, انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے, کریڈٹ پر آرگنائزیشن کو چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. بہت ریئر سپلائرز ایسے ہیں جو ایڈوانس پر ایک کمپنی کو ایڈوانس لینے کے بعد کمپنی کو مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں, وائل موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ کمپنی نے پہلے مٹیریل پرچیز کرنا ہوتا ہے اور پیمنٹ اس کی بعد میں کرتی ہے. سو انہوں نے بھی انویسٹمنٹ. کسٹمرز کا بھی سیم سین ہے کہ اپنے پیسہ انویسٹ کر کے آرگنائزیشن سے چیزیں لیتے ہیں. اینڈ فائنانس پرووائڈر بینکنگ
یہاں پہ جو فائنانس پرووائڈر ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں جو لون وغیرہ دیتے ہیں، کسی نے اپنے انڈیویجول دوست کسی انڈیویجول نے اپنے فرینڈ فیملی ممبر سے پیسہ لیا ہو سکتا ہے، یہ ساری جو فارمز ہیں کنیکٹڈ سٹیک ہولڈرز کی ہیں، اور انہوں نے کسی نہ کسی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک آرگنائزیشن میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ اب بچے یہ یاد رکھیے گا، کنیکٹڈ مینز کمپنی سے جڑا ہوا کسی بھی فارم میں، نمبر 1 انٹرنل جو کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، نمبر 2 کنیکٹڈ جو کمپنی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور انہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائنانس انجیکٹ کیا ہوا ہے ایک آرگنائزیشن میں، نمبر 3 ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز۔ جی اب ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز کون سے ہوں گے؟ جو کمپنی کے اندر کام بھی نہیں کر رہے اور کمپنی کے ساتھ کنیکٹڈ بھی نہیں ہے، دیٹ آر کالڈ ایز ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز۔ ہو آر ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز؟ ایگزامپلز آر مینشنڈ ہیئر، کمیونٹی، گورنمنٹ، ٹریڈ یونینز اینڈ پریشر گروپس۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آرگنائزیشن کو نہ تو اندر سے افیکٹ کریں گے، نہ ہی کسی انویسٹمنٹ کے تھرو افیکٹ کریں گے، لیکن یہ آرگنائزیشن کو باہر سے افیکٹ کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے ایک پیسٹل کا ماڈل پڑھا تھا، یا ہم ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں، کہ پیسٹل کے ماڈل میں کیا چیز دیکھا جاتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ کس طرح افیکٹ کر سکتے ہیں، ایکسٹرنل انالیسس کیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی سیم ہیئر کہ ایک کمپنی کو ایکسٹرنلی کیسے ایشو ہو سکتا ہے۔ بچے اگر تو آپ اپنی ایگزامپل لیں ڈیلی لائف کی، تو آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ کیا ہیں؟ انٹرنل ہیں۔ کنیکٹڈ کون ہے؟ آپ کے یار دوست وغیرہ، آپ کے دوسرے فیملی ممبر جو ہیں، ریلیٹیوز ہیں۔ اور ایکسٹرنل کون سے ہیں؟ وہ تمام فیکٹرز جو آپ کے گرد و نواح میں ہیں، دیٹ آر کالڈ ایز ایکسٹرنل۔ سیم لائک ہیئر کمپنی کی بھی ایگزامپل ہے کمیونٹی، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، جو آپ کی کمیونٹی ہے، جدھر آپ کی آرگنائزیشن ہے، جدھر آپ کی کمپنی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی کمپنی ہے اور اس میں پارکنگ کا ایشو ہے اور آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ سارے پارکنگ باہر کرتے ہیں، تو بچے جو سائیڈوں والی کمیونٹی ہے اس کو ایشو ہو جائے گا۔ یا اگر آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کی کمپنی کافی کاربن ایمیشن کر رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن بڑی زیادہ ہے، انوائرمنٹ کو پلیوٹ کر رہی ہے، تو آپ کی جو سراؤنڈنگ کی کمیونٹی ہے اس کو ایشو ہو جائے گا، بریدنگ کے ایشوز آ سکتے ہیں یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ دین کم گورنمنٹ کیا دیکھتی ہے؟ آپ نے ٹیکسیشن ٹھیک پے کی، آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز لاز کو فالو کیا، چائلڈ لیبر تو نہیں اپنے رکھی ہوئی کمپنی میں، باقی جتنے بھی آپ کے امپلائیز ہیں ان کو سیلریز وغیرہ ٹائملی پے کر رہے ہیں، اوور ٹائم زبردستی تو نہیں لگوا رہی، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ نے دیکھنا ہوتی ہیں۔ ٹریڈ یونینز آپ نے اپنے امپلائیز کے لیے رکھی ہوتی ہیں، امپلائیز کے رائٹس کے لیے، اور یہ جو اونرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ جو پریشر کریٹ کرتے ہیں اپنے امپلائیز پر، اس پریشر کو ڈیل کرنے کے لیے یونینز بنتی ہیں۔ تو سیم امپلائیز کی جو یونین ہوتی ہیں دیٹ آر کالڈ ایز ٹریڈ یونین، اور یہ مذاکرات وغیرہ کرتی ہیں، کنورسیشن کرتی ہیں امپلائیز کے ساتھ اگر کوئی ایشو آ جائے، اور یہ امپلائیز کے رائٹ کے لیے بولتی ہیں۔ اینڈ بچے یہ یاد رکھیے گا ٹریڈ یونینز انٹرنل نہیں ہوں گی، انٹرنل اب ہوں گی تو امپلائیز پر ہوں گی، تو امپلائیز کی وجہ سے ادھر آپ نے امپلائیز پڑھا اور کنسیڈرڈ ایز انٹرنل سٹیک ہولڈر، لیکن یہ ایک آرگنائزیشن کے امپلائیز نہیں ہوں گے، یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ کمپنیز کے امپلائیز پر کنسسٹڈ ہوگی۔ لیٹس سپوز کمپنی اے، بی اینڈ سی، کمپنی اے کے 50 امپلائیز، کمپنی بی کے 20 اینڈ کمپنی سی کے 30 امپلائیز۔ اگر ہم ان تینوں کو ٹوٹل کریں تو 100 لوگ بنے، ان 100 لوگ پر کنسسٹڈ ایک ٹریڈ یونین تھی۔ تو اب یہ یاد رکھیں یہ کسی بھی صورت میں انٹرنل نہیں بن رہے، کیونکہ 3 ڈفرینٹ کمپنی سے امپلائیز اکٹھے ہوئے تو ٹریڈ یونین بنی، لہٰذا ٹریڈ یونین ہمیشہ ایکسٹرنل سٹیک ہولڈر ہوگی۔ اینڈ پریشر گروپ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہو سکتے ہیں، جو لوگ بھی آپ پر کسی بھی قسم کا پریشر کریٹ کر سکتے ہیں، میڈیا وغیرہ، سوشل میڈیا یا دوسرا کوئی بھی ایسا گروپ جو آپ کے اوپر پریشر کریٹ کر سکے، دیٹ از کالڈ ایز پریشر گروپ۔ اب 3 ٹائپس ہیں، انٹرنل جو آرگنائزیشن کے اندر کام کریں گے، کنیکٹڈ جو کہ انویسٹر ہوں گے، کسی نہ کسی سینیریو میں انویسٹر ہوں گے اور کمپنی کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، اینڈ ایکسٹرنل جو کمپنی کو ایکسٹرنلی انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ جی بچے کوئی کوشچن ادھر تک؟
اوکے گڈ. جی اب ایک نیکسٹ کلاسیفیکیشن ہے اسٹیک ہولڈرز کی. جی نمبر 1 پرائمری اینڈ نمبر 2 سیکنڈری. پرائمری اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں اور سیکنڈری اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو بچے پرائمری اسٹیک ہولڈرز کو کلاسیفائی کرنے کا بڑا ایزی فارمولا یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی فارم میں کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہوں گے. کوئی نہ کوئی ان کا کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوگا, ان کا معاہدہ ہوگا ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, یہ باؤنڈ ہوں گے اپنی ڈیوٹیز فلفل کرنے کے, اور ان کا رائٹ ہوگا کہ جو انہوں نے کانٹریکٹ میں چیزیں مینشن کی ہیں وہ ریسیو کر سکیں. سو پرائمری اسٹیک ہولڈرز آر دو اسٹیک ہولڈرز who are in contract with a company or an organization. For example, managers, directors, employees, یہ تمام لوگ ہیں کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہیں. جب یہ جاب پر یا اپنے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ تو ایک کانٹریکٹ مینشن کرتے ہیں کہ ہم آپ سے اتنی سیلری لیں گے, اتنی پے لیں گے, اتنے ٹائم کے لیے آپ کی کمپنی میں آئیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کو یہ والی سروسز پرووائڈ کریں گے. یہ ساری چیزیں جاب ڈسکرپشن وغیرہ میں مینشن ہوتی ہیں یا آفر لیٹر یا سروس لیٹر جو ہوتا ہے اس میں مینشن ہوتی ہیں. تو بچے وہ اس پہ سائن کرتے ہیں اپنے, اور کمپنی کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی اس پہ سائن کرتے ہیں. تو وہ کس کی شیپ اختیار کرتا ہے, ایک کانٹریکٹ کی. So primary stakeholders are those stakeholders who are in contract with any organization. اب اس کا بڑا ایزی فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے. فارمولا کیا ہے کہ جو انٹرنل اور کنیکٹڈ ہوں گے, اگر آپ کو ویسے پہچان نہیں ہو رہی, آپ نے ان کو کلاسیفائی کر لیا ہے ایز انٹرنل اور کنیکٹڈ, تو یاد رکھیے گا کہ یہ انٹرنل اور کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈرز آر آلویز کنسیڈرڈ ایز پرائمری. آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں اس فارمولے کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ مینیجرز جاب ڈسکرپشن یا آفر لیٹر, ڈائریکٹرز آفر لیٹر, امپلائیز آفر لیٹر یا جاب ڈسکرپشن, انویسٹمنٹ جنہوں نے بھی کی ہوئی ہے, شیئر ہولڈرز کا کانٹریکٹ ہوگا کہ آپ اتنے ہمارے سے شیئرز لیں گے, اتنی انویسٹمنٹ کریں گے کمپنی میں, آپ کو اتنا پروفیٹنڈ ملے گا اور آپ کو اتنا ڈیویڈنڈ ملے گا. سیم از دا کیس ود سپلائرز, کسٹمر اینڈ فائنانس پرووائڈرز. بچے یہ انٹرنل اور کنیکٹڈ اسٹیک ہولڈرز دونوں کو کمبائن کریں تو آپ کے پرائمری اسٹیک ہولڈرز بنیں گے. وائل آن دی ادر ہینڈ ویری سمپل, اگر آپ کے کسی بھی اسٹیک ہولڈر کا کانٹریکٹ نہیں ہے ایک کمپنی کے ساتھ تو ہی اور شی از کلاسیفائڈ ایز سیکنڈری اسٹیک ہولڈر, اور آپ اس کو اپنی ایز کے لیے یہاں پر ایکسٹرنل بھی مینشن کر لیں. تمام اسٹیک ہولڈر جن کو آپ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر کے طور پر کلاسیفائی کریں گے وہ آپ کے سیکنڈری اسٹیک ہولڈرز ہوں گے. اچھا اب یہاں پر ایک بڑا ٹرکی پارٹ ہے, وہ یہ ہے کہ دیر از ڈفرنس بٹوین اسٹیک ہولڈر اینڈ شیئر ہولڈرز. آپ نے یہ بڑی کامن ورڈنگ یوز کی ہوگی یا سنی ہوگی, شیئر ہولڈرز اینڈ اسٹیک ہولڈرز. ان دونوں کو مرج نہیں کرنا, ان دونوں کو کمبائن نہیں کرنا. یاد رکھیے گا کہ اسٹیک ہولڈر وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی فارم میں ایک آرگنائزیشن کو افیکٹ کر سکتے ہیں یا اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. اب اس سے نیچے اگر آئیں تو شیئر ہولڈرز وہ لوگ ہیں جو کمپنی کے اونرز ہوتے ہیں, جو کمپنی کی اونرشپ میں ملکیت میں ہوتے ہیں, انہوں نے کمپنی کے شیئرز پرچیز کیے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. لہٰذا ایک شیئر ہولڈر ہمیشہ ایک آرگنائزیشن کا اسٹیک ہولڈر تو لازمی ہوگا, لیکن ایک اسٹیک ہولڈر ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ ایک آرگنائزیشن کا شیئر ہولڈر ہی ہو. ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے یہ آپ کو کلیریفائی ہونا چاہیے. اسٹیک ہولڈرز کی بہت ساری ادر فارمز ہیں, مینیجر, ڈائریکٹرز, امپلائیز, سپلائر, کسٹمر, فائنانس پرووائڈر. یہ کبھی بھی شیئر ہولڈرز نہیں ہوتے نارمل سرکمسٹانسز میں انٹل انلیس انہوں نے کمپنی کے شیئرز پرچیز نہیں کیے. لیکن ایک جو شیئر ہولڈر ہے وہ ہمیشہ کمپنی کا اسٹیک ہولڈر لازمی ہوگا. ان دونوں کا ڈفرنس آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. جی اینی کوسچن؟ جی بچے کلیئر ہے؟ گڈ.
اچھا جی، اب ادھر ایک کوشچن ہے کہ ہم نے اتنا ڈیٹیل میں کیوں پڑھا کنیکٹڈ سٹیک ہولڈرز، انٹرنل ایکسٹرنل سیکنڈری پرائمری سٹیک ہولڈر اینڈ شیئر ہولڈر کا ڈفرنس ہم نے کیوں پڑھا؟ ہمیں ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی کہ ہمیں یہ ساری سر کھپائی کرنی؟ تو بچے اس کا آنسر بڑا کلیئر ہے کہ آپ کو ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک آرگنائزیشن کو افیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ چھیڑخانی کر سکتے ہیں، اس کی ہیلتھ پر، اس کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہے، اس کی جو لیکوڈیٹی کی ہیلتھ ہے، ساری چیزوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں. سو اس سے بچنے کے لیے ہمیں سٹیک ہولڈرز کو دیکھنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ کی ہیلتھ کو کوئی ایشو آ رہا ہو، آپ کو فیل ہو رہا ہے، آپ کی باڈی آپ کو سمٹمز دے رہی ہے کہ آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے، تو آپ پہلے سے اس کی میڈیکیشن یا اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر سٹیک ہولڈرز کو پہلے سے ٹریٹمنٹ کے اوپر نہ رکھا جائے تو وہ بعد میں ایک آرگنائزیشن کے لیے ایشو کریٹ کر سکتے ہیں. اب چونکہ سٹیک ہولڈرز ایک آرگنائزیشن کے لیے ایشو کریٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سے سٹیک ہولڈرز کی کون سی پوزیشن ہے. اس کو دوبارہ اپنے گھر کی ایگزامپل سے سمجھیں. آپ کے جو پیرنٹس ہیں، گارڈینس ہیں، گھر کے بڑے ہیں، ان کی گھر میں پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ ان کے ساتھ اتنا کیجولی بول نہیں سکتے، ان کی ساری چیزوں کو آپ کو سننا پڑتا ہے، ان کے آرڈرز کو اوبے کرنا پڑتا ہے نارمل سرکمسٹانسز میں. اس سے نیچے والے جو ہیں بڑے بھائی، ان کو ذرا آپ کم سنتے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں گھر کے بالکل آپ ان کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ بھی لیتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح کمپنی میں بھی ڈفرنٹ ٹائپ کے سٹیک ہولڈرز کی پاور کے اکارڈنگلی، ان کی اتھارٹی کے اکارڈنگلی ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ویسی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ سب سے کم امپارٹنٹ بندے کو، سب سے کم امپارٹنٹ سٹیک ہولڈر کو زیادہ پرائورٹی دیں گے تو وہ آپ کی کمپنی کے لیے فروٹفل نہیں ہوگا. وائل جو ایک پاورفل ڈائریکٹر ہے یا سٹیک ہولڈر ہے، اس کو آپ بڑا کیجولی لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایشو کریٹ کر سکتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ سٹیک ہولڈرز کو دیکھنا ضروری تھا. اور اب اس چیز کو کہ کون سے سٹیک ہولڈر کے ساتھ کیسی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے ایک بڑا فیمس سٹیک ہولڈرز میپنگ کا میٹرکس ہے، مینڈلوز سٹیک ہولڈر میپنگ میٹرکس. اس کو مینڈلوز میٹرکس بھی کہا جاتا ہے. جی، مینڈلوز سٹیک ہولڈر مینیجر میٹرکس بنایا. ابھی اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. ایک سائیڈ پر پاور ہے اینڈ ایک سائیڈ پر انٹرسٹ ہے. ایک ایکسس پر پاور ہم نے لی، دوسرے ایکسس پر ہم نے انٹرسٹ لی. مینز کے دو ایسے ویریبلز ہوں گے جس پر یہ ہمیں میٹرکس سمجھنا پڑے گا، جس پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے سٹیک ہولڈرز کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. نمبر 1 ویریبل از پاور، اتھارٹی کی بیس، طاقت کتنی ہے اس کے پاس. اور نمبر 2 ویریبل از انٹرسٹ، کہ انٹرسٹ کتنا ہے اس سٹیک ہولڈر کا اس کمپنی میں. پاور تو بہت زیادہ لیکن انٹرسٹ نہیں لے رہا. سو 2 ویریبلز ہوں گے، ایک انٹرسٹ اور دوسرے نمبر پہ پاور. اچھا، پاور اس کوارڈرنٹ میں ہائی، کوارڈرنٹ اے جو ہوگا اس میں کیا ہے جی، پاور ہائی آ رہی ہے وائل انٹرسٹ بھی ہائی ہے. پاور ہائی، انٹرسٹ بھی ہائی. سو کوارڈرنٹ اے. بی میں پاور ہائی ہے لیکن انٹرسٹ لو آ رہا ہے. سی کوارڈرنٹ میں پاور لو ہے وائل انٹرسٹ ہائی. اینڈ جو ڈی کوارڈرنٹ ہے اس میں انٹرسٹ بھی لو اور پاور بھی لو. آپ یہ ایکسس کے اکارڈنگلی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو ایک کو سمجھیں، باقی آپ کو کلیئر ہو جائیں گے. پاور لو، انٹرسٹ لو، تو یہ انٹرسیکٹ کدھر کر رہا ہے؟ ادھر. مینز یہ والا کوارڈرنٹ. اسی طرح آپ نے باقی کوارڈرنٹ دیکھ لینے ہیں کہ آپ کی پاور کتنی ہے اور انٹرسٹ کتنا ہے. اچھا بچے، اب کرنا کیا ہے؟ اگر تو کسی سٹیک ہولڈر کی پاور بہت زیادہ ہے اور اس کمپنی میں انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں جی کی پلیئرز. اب کی پلیئرز کا کیا کام ہوتا ہے؟ بالکل ایک کمپنی میں جو آپ کے بڑے امپورٹنٹ پلیئرز ہوتے ہیں، آپ ان کی ساری خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، ان کو بڑا کیئرفل رکھتے ہیں. پاکستان میں ونس اپان اے ٹائم شعیب اختر، بڑے اس کے ایشوز آئے، اس کے وہ رولز فالو نہیں کرتا تھا، اس کے سکینڈلز بڑے آئے، لیکن ساری ٹیم کو پتا تھا، پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو پتا تھا کہ یہ ہمارا کی پلیئر ہے، ہم نے اس کو اس طرح ویسٹ نہیں کرنا.
سو ابھی کے ٹائم میں بابر اعظم وغیرہ یا پھر آپ کی کمپنی میں جو بھی آپ کے کی پلیئرز ہوتے ہیں، اگر آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم سمجھیں تو ایسے پروڈکشن مینیجر، ایسے دوسرے فائنانس مینیجر جو آرگنائزیشن کے لیے بڑے اچھے ہیں، ریسرچ اینڈ انوویشن ڈپارٹمنٹ میں وہ لوگ جو آپ کی آرگنائزیشن کے لیے نئی نئی انوویٹو آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، نئی پروڈکٹس لے کر آتے ہیں، کی پلیئرز آپ نے ان کو ہمیشہ سیٹسفائی رکھنا ہے ان کی ساری چیزوں کا، کیونکہ ان کی پاور بھی ہائی ہے اور ان کی انٹرسٹ بھی ہائی ہے. اگر آپ نے ان کو کی پلیئر نہ سمجھا تو اپنی پاور کی بیس پر آپ کی آرگنائزیشن کے لیے تباہی کا باعث بن سکتے ہیں. یا جو آپ ایز اے مینیجر ادھر کام کر رہے ہیں، جب آپ کل کو کسی آرگنائزیشن میں جائیں گے، آپ ادھر ایز اے مینیجر یا امپلائی آپ کام کر رہے ہیں، تو جو آپ سے پاورفل سٹیک ہولڈر ہوگا، اگر آپ اس کی بات نہیں مانتے تو آپ کی جاب کے لیے بھی ایشو کریٹ ہو سکتا ہے. سو بچے، زیادہ پاور زیادہ انٹرسٹ، ہمیشہ کی پلیئر. نیکسٹ، پاور زیادہ ہے لیکن انٹرسٹ اتنی نہیں لے رہا. پاور زیادہ اینڈ انٹرسٹ از لو، کیپ سیٹسفائیڈ. ان کو سیٹسفائی رکھنا ہے ہمیشہ. ان کی پاور تو زیادہ ہے لیکن یہ کمپنی کے معاملات میں اتنی انٹرسٹ نہیں لے رہے، تو ان کو سیٹسفائی رکھنا ضروری کیوں ہے کہ اگر ان کی انٹرسٹ بڑھ گئی تو بچے یہ اس کوارڈرنٹ سے اس کوارڈرنٹ میں شفٹ کر جائیں گے، کیونکہ پاور تو ان کے پاس آلریڈی ہے. ابھی جسٹ یہ فار دی ٹائم بھی یہ انٹرسٹ نہیں لے رہے، شاید ان کی دوسری انویسٹمنٹ ہیں، شاید ان کے دوسرے کافی کام چل رہے ہیں جس وجہ سے وہ اس آرگنائزیشن پہ اتنا دھیان نہیں دے پا رہے. کبھی اگر ان کا اس طرف دھیان آ گیا تو ان کی انٹرسٹ لو سے شفٹ ہو کر ہائی پر چلی جائے گی، تو پھر یہ بھی کی پلیئر بن جائیں گے، ہائی انٹرسٹ اینڈ ہائی پاور والے بن جائیں گے. لہٰذا ان کو ہمیشہ سیٹسفائی رکھنا ہے تاکہ فیوچر کے لیے آپ کے لیے رسک پیدا نہ ہو سکے. دین کم، انٹرسٹ بڑا ہائی ہے، انٹرسٹ بڑا ہے، دلچسپی بڑی لی جا رہی ہے لیکن اتنی پاور نہیں ہے. منیمم، کیپ انفارمڈ. ان کو ہمیشہ انفارم کر کے رکھیں، جو بھی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں ان کو انفارمیشن دیتے رہیں گے. کمپنی یہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، کمپنی نے اب فلانی جگہ پر انویسٹمنٹ کی، کمپنی اس وینچر میں جا رہی ہے، ان کو انفارمیشن دیتے رہیں. جو کوارڈرنٹ سی والے لوگ ہیں جن کی انٹرسٹ بڑی زیادہ ہے، دلچسپی لیتے ہیں، بار بار آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں لیکن اس انٹریکشن کی وجہ سے اتنا انفلوئنس نہیں کریٹ کر سکتے چونکہ ان کی پاور کم ہے، تو بچے ایسے لوگوں کو آپ نے انفارمڈ رکھنا ہے، انفارمیشن دیتے رہیں تاکہ یہ بھی مطمئن رہیں، یہ آپ کی کمپنی کے ساتھ چھیڑخانی نہ کر سکے. اینڈ فائنلی، ڈی کوارڈرنٹ میں وہ لوگ ہیں جن کی پاور بھی بڑی لو ہے اور انٹرسٹ بھی بڑی لو ہے. ان کو کمپنی کے ساتھ دلچسپی بھی اتنی نہیں اور کمپنی کو اتنا انفلوئنس بھی نہیں کر سکتے. چونکہ ان کے پاس پاور نہیں ہے تو ان کو کیا کریں گے آپ؟ منیمم ایفرٹ. ان کے ساتھ آپ نے بالکل منیمم ایفرٹ کرنی ہے، ان کے اوپر کوئی اپنی ایفرٹ، اپنی ایفیشنسیز بیسڈ نہیں کرنی، چونکہ ان کا نہ تو دلچسپی ہے کمپنی میں اور نہ ہی اگر دلچسپی ہوگی بھی تو یہ پاور کے حوالے سے یہ کمپنی کے ساتھ ایشو کریٹ نہیں کر سکتے. سو بچے، یہ مینڈلز کا میٹرکس ہے جس میں پاور اینڈ انٹرسٹ کے دو ویریبلز کی بیس پر ہم نے اس کو سمجھا کہ جو سٹیک ہولڈرز آپ نے تھرو آؤٹ پڑھے ان کی آپ نے ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو کوئی ایسا پیٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی آپ کے امپلائیز، ڈائریکٹر اینڈ شیئر ہولڈرز ہیں، ان کی پاور بھی بڑی ہائی ہے اور ان کی انٹرسٹ بھی بڑی ہائی ہوگی اور یہ کوارڈرنٹ اے میں فال کریں گے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا سین ٹو سین، سینیریو بیس پر، سچویشنل ہوگا. ایک آپ کا بڑا انفلوئنشل شیئر ہولڈر ہے، بڑا انفلوئنشل انویسٹر ہے جس کے آپ کی کمپنی میں مور دین 50-60% شیئرز ہیں، مینز اس کی پاور بڑی اچھی ہے. تو اب آپ کیا سمجھیں گے اگر سینیریو میں آگا کہ ہم نے اس کو کی پلیئر سمجھنا ہے؟ نہیں بچے، اگر سینیریو میں یہ مینشن ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ تو بہت زیادہ لیکن وہ انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا، دلچسپی نہیں لے رہا کمپنی کے معاملات میں، بہت ریئر ہے اس کو دلچسپی ہو، تو وہ اس کوارڈرنٹ میں فال کرے گا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ سچویشن ٹو سچویشن کوئی بھی امپلائی ایسا سٹیک ہولڈر نہیں جو پیٹ آپ فکس کر دیں کہ کی پلیئر ہے اس کو کیپ سیٹسفائیڈ رکھنا ہے، انفارمڈ رکھنا ہے یا منیمم ایفرٹ رکھنی ہے. یہ سچویشن کے اکارڈنگلی آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایف اے بی کے ایگزامینر آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ چیزیں، آپ کو اس کوارڈرنٹ کے اکارڈنگلی اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. جی اینی کوسچن ادھر تک؟ اوکے جی، اس کو کر دیں جی بند. جی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل ملاقات.